IPPs کے اس کیپیسٹی پیمنٹ کو ختم کرو اور ہمیں ریلیف فراہم کرو، ہمارے بلوں کو کم کرو۔ ہمارا مطالبہ سیدھا سادہ ہے، ہم کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تم سے یہ کہتے ہیں تم جاگیرداروں پہ ٹیکس لگا دو اور تنخواہ داروں کا ٹیکس، اصلاً تو تمہیں پچھلے سال بھی جتنا ٹیکس جمع کیا وہ سلیب بھی کم کرنا چاہیے تھا، لیکن پہلے مرحلے پہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو تنخواہ داروں پر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالا گیا ہے اس کو ہٹایا جائے، ہمارا جائز مطالبہ ہے۔ اور یہ پوچھتے ہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، ہم کہتے ہیں کہ جب تم سب 1300 CC پہ آ جاؤ گے تو بہت سارے پیسے ہمارے بچ جائیں گے، وہ غریبوں کو، وہ تاجروں کے بلوں میں، وہ صنعت کاروں کے بلوں میں ریلیف کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اس بات پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں جان کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے گاڑی بلٹ پروف کرنی ہوتی ہے، اور بلٹ پروف گاڑی ظاہر ہے ان کے خیال میں بڑی گاڑی ہی بلٹ پروف ہو سکتی ہے، کورولا نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں کس کو امن نصیب ہے؟ ہم سبھی تو کھلے عام گھوم رہے ہیں، کس کی جان محفوظ ہے، کس کا مال محفوظ ہے؟ ہر وقت تو اسٹریٹ کرمنل موجود ہوتے ہیں، ہر وقت تو ڈاکو لٹیرے موجود ہوتے ہیں۔ سندھ میں چلے جاؤ، کچے کے ڈاکو، پٹکے کے ڈاکو مل کر حکومت کر رہے ہیں اور پوری قوم کا ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ لوگ محفوظ نہیں ہیں، سب کو تم بلٹ پروف گاڑیاں دے سکتے ہو، اپنے لیے تو بلٹ پروف گاڑیاں ہوں گی اور اس کا خرچہ بھی قوم برداشت کرے گی، اور ہمارے لیے تحفظ بھی نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گا۔ جب ہم غیر محفوظ ہیں تو تمہیں بھی غیر محفوظ بننا پڑے گا۔ جب ان لوگوں کے، ان حکمرانوں کے، ان بڑے بڑے پولیس والوں افسروں کے، ان لوگوں کے جو ان بڑے بڑے بیوروکریٹس کے، جب ان کو اپنے بچے غیر محفوظ محسوس ہوں گے تو قوم کے بچے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اپنے بچوں کو یہاں پر رکھتے بھی نہیں ہیں، یہ تو محفوظ مقام پر ملک سے باہر روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ عذاب تو ہمارے بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے تو پاکستان میں نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمیں امن نہیں ملتا، یہاں ہمیں روزگار نہیں ملتا، یہاں ہمیں معیاری تعلیم نہیں ملتی۔ اگر معیاری تعلیم ہو تو اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تعلیم حاصل کریں تو روزگار نہیں ملتا، مواقع نہیں ہوتے، تو ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس ملک سے چلا جائے۔ حالانکہ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ وہ ملک ہے جہاں دریا ہے، جہاں سمندر ہے، جہاں پر پہاڑ ہیں، جہاں پر لہلاتے کھیت ہیں اور زبردست قسم کی ہموار زمینیں ہیں۔ یہاں کیا نہیں ہے؟ یہاں پورٹ ہے، یہاں نوجوان ہیں، یہاں محنت کش عوام ہیں، یہاں مزدور ہیں، یہاں محنت کرنے والی خاتون ہے جو اپنے گھر میں بچوں کو بھی پالتی ہے، اپنے کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے، مال مویشی کا کام بھی کرتی ہے۔ شہروں میں رہنے والی خواتین اب تو کچھ مجبوری میں اور کچھ معاشی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے وہ تو اب دفتروں میں بھی کام کرنے والی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ جب سب یہ لوگ کام کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں تو پھر یہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا؟ یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اس کا نوجوان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک محدود اور بہت چھوٹے سے طبقے نے پاکستان کی پوری قوم کو مایوس کیا ہے۔ لیکن اگر ہم مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ لوگ مزید طاقتور ہو جائیں گے۔ نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں، تم اگر مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاؤ یا یہ کہو کہ ہم سب باہر چلے جائیں، اول تو سب باہر نہیں جا سکتے۔ 15-16 کروڑ نوجوان ہیں یہاں پاکستان میں جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں، کیا یہ سب باہر چلے جائیں گے؟ نہیں، اسی پاکستان میں جو خزانے موجود ہیں، انہی خزانوں پہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام راج کریں گے انشاءاللہ۔